بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد آج کا یہ درس نسبتاً پچھلے تمام دروس میں زیادہ اہم ہے. آج کا باب ہے باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ. باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ. باب ہے اس چیز کے بیان میں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا یا دعا کرنا یہ شرک ہے یا شرک میں سے ہے. شرک میں سے ہے. اور یہ موضوع یا اس باب کا موضوع ایسا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی شعوری یا غیر شعوری، دانستہ یا نادانستہ اس طرح مبتلا ہیں کہ ان کو توحید اور شرک کی اس قسم کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا. ان کے گمان کے مطابق وہ مسلمان رہتے ہوئے اگر کسی پیر ولی بزرگ کسی مزار والے کو مدد کے لیے پکار لیے تو ان کے اسلام پر، ان کے ایمان پر، ان کے توحید پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن آج انشاءاللہ اللہ کے کلام کی روشنی میں یہ بات بڑی واضح بیان کی جائے گی کہ شرک کی یہ نوعیت بطور خاص سبھی شرک، جتنے بھی شرک اکبر کی جتنی قسمیں ہیں سبھی مخرج من الملہ ہیں. بندے کو کلمہ گو ہونے کے باوجود اسلام کے دائرے سے نکال کر باہر کر دیتی ہیں. اور اگر بندہ بغیر توبہ کے اسی حال پر مر جائے، اس کی وفات ہو جائے، اللہ کے پاس چلا جائے تو اس کی نجات جہنم سے نہیں ہو سکتی، اسے جنت نہیں مل سکتی. کاش کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے
اور اللہ رب العالمین کی ان آیتوں کو پڑھ کر سمجھ کر ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کر کے ان پر عمل کرنے لگ جاتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ہم سارے مسلمانوں کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حق کو حق سمجھنے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے دور رہنے کی توفیق بخشے۔ استغاثہ کس کو کہتے ہیں؟ استغاثہ یہ بھی دعا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، دعا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اس کا ہم اگر ترجمہ کریں سادہ سا تو کسی مشکل وقت میں کسی کی مدد طلب کرنا استغاثہ کا معنی ہوتا ہے۔ کسی مشکل وقت میں، یہاں مشکل وقت کہنا ضروری اس لیے ہے کہ استغاثہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں واقع ہو گئے، اب اس وقت آپ جب کسی کی فوری مدد کے طلبگار ہوتے ہیں تو اس کو استغاثہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بھی دعا ہے، لیکن یہ استغاثہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی بچہ بیمار رہتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے بچے کو صحت اور تندرستی عطا فرما، دنیاوی سارے راستے بند ہو گئے، سبھی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تیرے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ کھلا ہوا ہمارے سامنے نہیں ہے، بندہ اس حالت میں جب گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرتا ہے، اپنے رب سے مدد مانگتا ہے تو اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب بندہ کسی پریشانی کے عالم میں، بے چینی کی کیفیت میں، اضطراب کی کیفیت میں، جب کسی مشکل میں پڑ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس پکار کو، اس دعا کو کیا بولتے ہیں؟ استغاثہ بولتے ہیں۔ اب یہ دعاؤں کی ایک یعنی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور ویسے دعا کی بھی دو قسم ہوتی ہے، دعا کی بھی دو قسم ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے دعائے عبادت اور ایک ہوتی ہے دعائے مسئلہ۔ یہ دعائے مسئلہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ دعائے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ دعا، وہ پکار اللہ کو کہ جس کے اندر آپ نے اللہ سے کچھ طلب نہ کیا ہو، کچھ مانگا نہ ہو، بلکہ اللہ کی تعریف، تسبیح، تکبیر، تحمید یہ آپ نے کیا ہو، یہ بھی دعا ہے۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی دعا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی دعا ہے، لیکن اس میں ہم نے کچھ اللہ سے مانگا نہیں ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کو زیادہ فرما، ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما، تو ہم نے کچھ اللہ سے طلب کیا نا، کچھ مانگا نا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بہترین چیزیں، خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، تو ہم نے اللہ سے مانگ لیا۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہاں پر ہم نے اللہ سے کچھ مانگا نہیں ہے، ہم نے اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ تو دعا کی دو قسمیں، ایک ہے دعائے عبادت، وہاں ہماری مراد جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو مراد ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، اس کا بدلہ ہم کو عطا فرمائے۔ اور ایک دعائے طلب بھی بولتے، دعائے مسئلہ بھی بولتے، وہ دعا جس میں ہم اپنے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں۔ تو استغاثہ جو ہے وہ دعائے مسئلہ یا دعائے طلب کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ سے ہم بہت کچھ مانگتے ہیں،
بیٹا مانگتے، بیٹی مانگتے، روزی مانگتے، صحت مانگتے، تندرستی مانگتے، جنت مانگتے، جہنم سے نجات مانگتے، جو کچھ بھی ہے، تو جہاں پر ہم اللہ سے مانگتے ہیں انہی میں سے ہم اپنی پریشانیوں میں اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے استغاثہ. اب استغاثہ یہ اللہ کا حق ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا استثناء ہے کہ استغاثہ مدد طلب کرنا ایسی چیزوں میں، ایسی باتوں میں جن کی قدرت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہے کیا؟ وہ استغاثہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. استغاثے کی اس قسم کو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں کر سکتے. اور ایک استغاثہ ہے کہ ہم کسی ایسی پریشانی میں ہیں جو ہمارے بھائیوں میں سے کوئی بھائی ہماری مدد کر کے ہم کو اس پریشانی سے نکال سکتا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کے بس میں ہے، انسان کے بس میں ہے. ہم کہیں کسی گڈھے میں، کنویں میں گر گئے ہیں اتفاق سے، ہمارے بہت سارے کنویں کے اوپر لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم کو بچا لو، ہم کو بچا لو. یہ بھی استغاثہ ہے، یہ بھی استغاثہ ہے. لیکن وہاں چونکہ ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس رسی ہے، ان کے پاس سیڑھی ہے، ان کے پاس کوئی چیز ہے، امکانیات ہیں، پاسبلٹیز ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو یہاں یہ استغاثہ جو ہم نے کسی اپنے جیسے انسان سے کیا جو اس کی مقدرت کے اندر ہے، جو اس کی طاقت کے اندر ہے، تو اس استغاثہ کو شرک نہیں بولیں گے. یہ جائز استغاثہ ہے جو ہم کسی سے کر سکتے ہیں. اب یہاں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ باتیں یا وہ کام یا وہ مدد جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا، ان چیزوں کے اندر اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے استغاثہ کیا تو یہ شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، مخرج من الملہ ہے، دین سے نکالنے والا شرک ہے. لیکن اگر کسی انسان سے ہم نے ایسی مدد مانگی جو اس انسان کے بس کی بات ہے تو یہ جائز استغاثہ ہے، یہ شرک کے اندر داخل نہیں ہے. تو یہ فرق جب ہم نے سمجھ لیا تو اب آگے بڑھتے ہیں. اور ایک چیز یہاں یاد رہے کہ ہمارے گمان کے مطابق نہیں، حقیقت میں ہم نے جس سے استغاثہ کیا ہے وہ اس کی طاقت رکھتا ہو. ہمارے گمان کے مطابق نہیں. ہمارے گمان کے مطابق تو ہم جس سے استغاثہ کرتے ہیں وہ قبر والے سے، ہمارا گمان تو یہ بھی ہے نا کہ وہ بھی مدد کو آ سکتا ہے. نہیں، جو اس مدد کے لیے اسباب چاہیے وہ اس بندے کے پاس اگر اسباب میسر ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ اس کی طاقت کے اندر ہے. اور سب سے پہلی چیز یہاں پر ہے کہ ہم جس بندے کو پکاریں وہ زندہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بندہ زندہ ہی نہیں ہے جس کو ہم پکار رہے ہیں، جس سے استغاثہ کر رہے ہیں، جس سے مدد طلب کر رہے ہیں، اگر وہ میت ہے، مرا ہوا ہے، چاہے ابھی مرا اور چاہے 1 سال پہلے اور چاہے 10 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے، کیونکہ مردہ خود دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی مدد کرنے کے لیے کیسے آ سکتا؟ آپ کسی مردے سے ایک قلم بھی مانگیں، ایک تنکا بھی مانگیں کہ بھئی اے فلاں بزرگ ایک تنکا اٹھا کر ہمیں دے دو، تو یہ بھی استغاثہ شرک اکبر والا ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مردہ ہے، اب اس کو ایک تنکا اٹھانے کی بھی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. ہاں، یہاں آپ لوگ یہاں زندے بیٹھے ہیں، ہم کو یہاں کسی چیز کی ضرورت ہے، قلم ہے ہمارے پاس، نہیں بھائی ذرا قلم دے دیجئے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟
آپ میں سے کسی نے اٹھ کر ہم کو قلم دے دیا، خلاص ہم نے ایسی چیز کا ڈیمانڈ کیا، ایسی چیز کا سوال کیا جو آپ کی طاقت اور آپ کی مقدرت کے اندر، آپ کے امکان کے اندر تھا، اور آپ نے ہماری مدد کری. تو دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے مردے کی مثال اس لیے دی کہ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہماری امت کے اندر داخل ہوئی ہیں بزرگیت کے دروازے سے، وہ اسی پر جا کے رکتی ہیں. ورنہ کوئی بھی چیز، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی اسٹیچو ہو، کوئی بت ہو، کوئی بھی ہو، کوئی مزار ہو، مزار کے اندر مدفون قبر والا ہو، یا ایسے ہی کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں کتنا پکارتے ہیں، غوث اعظم پکارتے نا، جہاں ہم پکارتے ہیں ہمارے گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی یعنی غوث اعظم وہاں نہ موجود ہیں، لیکن ہم اپنے عقیدے سے بعین ہی وہی عقیدہ رکھ کر کہ جس طرح ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کو آ سکتا ہے اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ، اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم جس کو بھی ہم پکارتے ہیں ہماری مدد کو دوڑ کر آ سکتے ہیں. اور سبحان اللہ ایسے ایسے جھوٹے واقعات ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جھوٹے ہوتے ہیں، گڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو کسی پیر یا بزرگ کے سلسلے میں گڑھ کر پھیلایا جاتا ہے، ان کو ان کی اشاعت کی جاتی ہے تاکہ اس بزرگ کی قیمت لوگوں کے دلوں میں بٹھا کر اس کی عبادت کی طرف، غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے، دعوت دیا جائے اللہ کو چھوڑ کر. اور کتنے واقعات گڑھ کر آپ کسی بھی اپنے ہندوستان کے چھوٹے بھی مزار والے کے پاس چلے جائیں، وہاں جو مجاورین ہوتے ہیں وہ ایسے قصے گڑھ کر کہ فلاں آیا تھا، اس کو یہ ضرورت تھی، اس پریشانی میں مبتلا تھا، اور ایسا تھا اور ویسا تھا، اور یہ آیا یہاں پر منت مانگی، مرغا ذبح کیا، بکرا چڑھایا، اور یہ کیا اور وہ کیا، اور اس کی یہ مراد پوری ہو گئی. آپ لوگ بھی اگر ایسا کریں گے تو آپ کی مراد پوری ہوگی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسا؟ اور لوگوں کے ایمان کو لوٹ لیتے ہیں اس طریقے سے. سنیے اتنی بات کہنے کے بعد اب آگے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی مثالیں دے کر اپنے بندوں کو سمجھایا ہے. وہ تو پورے قرآن میں بھرا پڑا ہے، لیکن چند مثالیں اللہ رب العالمین کے کلام سے یہاں پر آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور غور کرنے کی چیز ہے، تدبر کرنے کی چیز ہے. میرے بھائی آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب سے اعلیٰ لوگ ہمارے اس انسانوں کی بستی میں کون ہوتے ہیں؟ انبیاء اور رسول. رسولوں میں اولو العزم رسول، اور اس کے بعد سارے رسول اور سارے انبیاء سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بہتر کوئی شخص ہو سکتا؟ کوئی ولی ہو سکتا ہے ان سے بہتر؟ کوئی ولی ہو سکتا؟ سب کو معلوم ہے سوائے گمراہ کے، وہ بھی گمراہ بھی زبان سے اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اپنے عمل سے اس کا انکار کرتا ہے. زبان سے کوئی نہیں جرأت کر سکتا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی بشر ہے اس کائنات کے اندر، کوئی نہیں انکار کر سکتا. لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے تو عملی طور پر سب لوگ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں اور بھی کوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی مخاطب کر کے، تمام انبیاء کرام کو مخاطب کر کے، اور اپنے بندوں کو تو جگہ جگہ مخاطب ہی کیا ہے کہ بھئی اگر اے انبیاء کی جماعت، اگر آپ جیسے بزرگ لوگ بھی، قابل احترام لوگ بھی
اگر شرک کرو گے تو تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم بھی خائب و خاسر ہو جاؤ گے۔ اب اگر انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ اللہ نے رکھا ہے، جبکہ حاشا وکلا انبیاء کرام رسل اعظام ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں، لیکن فرض کر لیجئے سپوز کہ اگر ان سے بھی کسی طرح کی شرک کے عمل کا ارتکاب ہوا تو اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ ان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، اور ان کو بھی جب عمل برباد ہو جائے گا، اکارت ہو جائے گا، تو انجام کیا ہوگا؟ جنت سے محرومی اور جہنم، نعوذ باللہ من ذلک۔ سب سے پہلی جو آیت جو مؤلف رحمہ اللہ نے خود اس کو ذکر کیا سورہ یونس کی آخری آیتوں میں سے ہے، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ لا تدعو، یہ دعا سے ہے، لا تدعو یعنی نہ دعا کرو، نہ پکارو، کن کو؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعک، جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرک، اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جتنے لوگ اس کائنات کے اندر پکارے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کسی کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، یہ تو اللہ کی نصیحت ہے، لیکن اگر تم نہ مانے، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا تو کیا ہوگا؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے بن جاؤ گے، ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے اس کائنات کے اندر؟ شرک۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اور ظلم کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، جس سے ظلم بنا ہے، یا یہ کہیے جس معنی کی تعبیر کے لیے ظلم کا کلمہ وضع کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو آپ اس کی جگہ چھوڑ کر کہیں اور رکھ دیں تو یہ ظلم ہے۔ اب عبادت کس کے در پر رکھی جائے؟ اللہ کے در پر۔ اب اگر آپ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر عبادت رکھ دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ ہم جو اپنی زبان میں ظلم کا معنی سمجھتے ہیں، ہم کسی کا ناحق مال کھا لیتے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں تو اس کو بھی ظلم بولتے ہیں۔ اب جو مال عبداللہ کے جیب میں رہنا چاہیے تھا، اس مال کو ہم نے زبردستی اٹھا کر اپنے جیب میں ڈال لیا، یہ ظلم ہے۔ ہم کسی بے گناہ کو ایک تماچا لگا دیں، گناہ گار کو تماچا لگانا، آپ کو معلوم ہے شریعت کے اندر حدود ہیں، قتل کے بدلے قتل ہے اور قصاص ہے، تو تلوار کو گردن پر ناحق چلانا یہ ظلم ہے۔ لیکن اگر حق ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو وہ ظلم نہیں ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا ظلم ہے۔ آپ نے کسی بے گناہ کو تماچا لگا دیا تو یہ ہاتھ اس کے گال پر، اس کی کنپٹی پر نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس کو لگایا تماچا تو یہ ظلم ہو گیا۔ تو وضع الشیء فی غیر محلہ، اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ کسی چیز کو رکھ دینا یہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ آیت
اور اسی طرح اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اور واضح طور پر اس بات کو فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یاد رکھو اے میرے بندو، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے تم کو اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تم کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کی بھلائی کو کوئی واپس نہیں کر سکتا، اللہ پہنچا کے ہی رہے گا۔ اب ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہم اپنی دنیا میں وقت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، نہیں تو ہم اپنی دنیا کے معاملے میں اس کی تنخواہ تھوڑی زیادہ ہے تو حسد کرنا شروع کر دیتے، چاہتے اس کی تنخواہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں آتی رہے تو بہتر ہوگا، ہے نا۔ اس کا گھر تھوڑا سا اچھا بن گیا، ارے میرا نہیں بنا، اس کا کیسے بن گیا؟ اس کے بچوں کی تعلیم تھوڑی اچھی ہو گئی، کیسے ہو گیا ایسا؟ حسد شروع، جلن شروع، کینہ کپٹ شروع۔ اللہ جس کو بھلائی پہنچانا چاہتا اس کو بھلائی پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، لاکھ اپنے حسد کی آگ میں جل کر خاک ہو جاؤ، لیکن جو روزی اس کے گھر میں اترنی ہے اللہ اتار کے رہے گا، وہ تمہارے گھر میں نہیں لا سکتے تم، سمجھ گئے؟ تو فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خیر عطا فرماتا ہے، بھلائی عطا فرماتا ہے، وہو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ دیکھیے، میں پھر اپنی اس بات کو مزید تاکید دینے کے لیے پھر سے اس آیت کی طرف آتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن سب سے پہلے کس کے پاس آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا۔ تو قرآن کا کوئی بھی حکم ہو، سب سے پہلے مخاطب کون ہے اس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی پوری امت آپ کے حکم کے تابع ہے، آپ کے حکم کے تابع ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، پہلے مخاطب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ذات کو نہ پکارو جو نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا، کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک اسٹیچو ایک بندہ خود ہی کسی چیز سے بنا کر اس کو رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے، یعنی انسان کہاں کتنا گیا گزرا ہو گیا۔ ہمارے یعنی آپ تعزیہ بناتے ہیں نا، لوگ کس چیز کا تعزیہ بناتے ہیں؟ وہ بانس کی پھٹی کا، اس کے اوپر کاغذ مڑ دیتے ہیں اور تعزیہ بن گیا، اور وہاں پر دو قبروں کی شکل بنا دیتے ہیں، حسن حسین کی قبروں کی شکل ہے، اور اس کے بعد اس کے نیچے سے خود ہی اپنے ہاتھ سے ہمارے جیسے کسی، بلکہ ہو سکتا ہے بنانے والا بے نمازی بھی ہو، اور کافی امکان ہے اس بات کا، اس کے بنائے ہوئے اس تعزیے کے نیچے ہم اپنے بچوں کو پھراتے ہیں، ذرا رحمت کا سایہ مل جائے گا۔ کس رحمت کی امید کرتے آپ؟ اس کاغذ سے اور اس پھٹی سے، اس لکڑی سے ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اور اسی لیے جو لوگ شرک سے نہیں بچتے ہیں اور پھر اپنے اعمال کی پاداش میں ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، تو اللہ رب العالمین نے کہ ہم سے زیادہ عقل مند تو جانور ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں وہ جانور کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اب چاہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد 24 گھنٹہ کرتے رہیں، یہ ورد کرنے سے لا الہ الا اللہ کی فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ عمل سے، جب ہم زبان سے کہیں گے اور عمل سے اس کی تصدیق کریں گے، پھر جا کر لا الہ الا اللہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ نصیحت دینی چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی سب سے پہلے آپ سن لیجئے کہ اگر آپ نے اللہ کے اس حکم پر عمل نہ کیا بلکہ کسی کو غیر اللہ کو پکار بیٹھے
تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے بن جائیں گے، ظالموں میں سے بن جائیں گے۔ اب بتائیے، بشریت کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید ولد آدم، میں بنو آدم کا سردار ہوں، میں آقا ہوں۔ اگر ہمارے آپ کے اور پوری انسانیت کے آقا کو اللہ رب العالمین مخاطب فرما کر اس طرح کا حکم اور اس طرح یعنی کی تحذیر کر رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک سے نہیں بچو گے تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ اسی طرح سے ایک اور آیت جو عام طور پر شرک کے موضوع پر جب تقریر کی جاتی ہے تو یہ آیت کوئی نہیں بھولتا پڑھنے سے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً آپ کے پاس بھی وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب کو یہ وحی کی گئی ہے، سب کے پاس یہ وحی بھیجی گئی ہے۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کر لیا آپ نے، اگر شرک کر لیا تم نے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا عمل کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ کیا ہوگا؟ خسارہ پانے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا چھوٹا سا بریک لے کے میں آپ کو وہ راز بتلاتا ہوں جس کی وجہ سے ہم لوگ اور کوئی بھی حق کی طرف دعوت دینے والا بندہ شدت کے ساتھ ڈراتا ہے اللہ کے بندوں کو کہ شرک مت کرو میرے بھائی، توحید پر آ جاؤ، شرک مت کرو، توحید کی طرف آ جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ یہاں بھی خطاب کس کو ہے؟ انبیاء کرام کی جماعت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست اور ان کے پیچھے نبیوں کی پوری لسٹ، انبیاء اور رسولوں کی پوری لسٹ، سب کو خطاب ہے کہ سب کے پاس اللہ رب العالمین نے وحی کی تھی کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ ہمارے آپ کے پاس کیا عمل ہے؟ ہماری آپ کی تو بات چھوڑیے، لیکن انبیاء کرام جن کے پاس نیک اعمال کے پہاڑ ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے جن کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، جن کو آگ تک کے اندر پھینک دیا گیا، جھونک دیا گیا اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے۔ کتنی مصیبتیں اٹھائیں اور کتنی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہر آزمائش میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہوئے۔ لیکن ان کو بھی یہ وارننگ دی جا رہی ہے، ان کے لیے بھی یہ وارننگ ہے کہ اگر آپ نے اے ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل علیہ السلام، اے اسحاق، اے یعقوب، اے یوسف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے یہ نیک اعمال کے پہاڑ یہ برباد کر دیے جائیں گے، اکارت کر دیے جائیں گے، ان کا کوئی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ انجام کیا ہوگا؟ تم خسارہ، یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا شبہ کیا یہی ہے نا بھائی، ہم کو یعنی آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں؟ اور ہم تو دیکھو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، عیدین بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں۔ اتنے سارے کام ہمارے برباد ہو جائیں گے صرف ایک مزار پر چلے جانے کی وجہ سے؟ یہی بہانے تو ہیں بھائی، یہی بہانے تو ہیں۔ ہاں، برباد ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے،
نیک اعمال کا پہاڑ بھی لے کر آؤ گے تو اللہ کے یہاں وہ صفر کر دیے جائیں گے اگر تمہارے اعمال کے اندر شرک بلا توبہ ہوگا، شرک بلا توبہ ہوگا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، ہماری بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ پڑھو، سمجھو اور عمل کرو، اور دعوت دو اس چیز کی طرف، دعوت دو اس چیز کی طرف۔ ہمارے ابا جان مشرک ہیں، اگر بیٹے کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے ابا کو، ان کو کھانا کھلانے سے، ان کو کپڑا پہنانے سے، ان کا دوا اور علاج کرانے سے زیادہ ضروری کام ہے ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ ہمارے بچے ہیں، بیوی، بہت سارے لوگ بیویوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ارے وہ ایسے گھر کی لڑکی ہے جہاں پہ وہ پہلے سے مزاروں میں آنا جانا تھا، لیکن کیا کریں، وہ اس کو مانتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے۔ آپ کے اس گھر میں جہاں پہ اس پیاری بیوی کو آپ نے رکھا ہے، اگر وہاں آگ لگ جائے چھوٹی سی تو کیا کرو گے؟ یہ تو دنیا کی آگ ہے، بچانے کی ہر ممکن کوشش کرو گے، آخرت کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرنا۔ تو یہ، اور اس کے بعد یہاں تک عمومی باتیں کی جاتی رہی ہیں، عمومی باتیں۔ آپ کو بھی وحی کی گئی، انبیاء کرام کو، آپ سے پہلے جو آنے والے ہیں ان کو بھی وحی کی گئی، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، یہ عام بات ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت میں آنے والے انبیاء کرام کا نام لے کے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین، سب کا ذکر ہے۔ آگے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، ہے نا، سب کا ذکر ہو رہا ہے کہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ اور آگے واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، بڑا مقام عطا فرمایا ہے ہم نے ان کو، ہے نا۔ ساری باتیں سن لی آپ نے، اب سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہ انبیاء، یہ کتنے نیک اور کتنے جلیل القدر، کتنے عظیم نیک کام کیے ہوں گے، لیکن اللہ فرما رہا ہے لئن اشرکوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ یعنی اللہ کے یہاں شرک کے ساتھ کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے، شرک کے ساتھ کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ کوئی کتنا بھی عظیم ہو، اگر اس کے عمل میں شرک نام کی چیز پائی گئی تو اس کے سارے اعمال برباد۔ اب نیک اعمال جب برباد ہو گئے تو ہم کو آپ کو انجام بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور اسی بات کے خوف کے پیش نظر ہم اپنے اس امت کے سبھی افراد کو، جماعات کو، گروہوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کا یہ حکم سنا کر یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی زندگی ہے، ابھی بھی صحت ہے، ابھی بھی عقل ٹھکانے ہے۔ اللہ رب العالمین کی ان آیات کو پڑھو، سمجھو اور نصیحت قبول کرو، اور باز آ جاؤ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کو دستک نہ دو۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مسئلہ کتنا شدید ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا،
یہ غیر اللہ کی بندگی کرنا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، اور شرک کرنے سے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ نیک اعمال برباد ہو گئے تو انجام مشہور اور معروف ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار توحید کی بات، بار بار شرک سے ڈرانے کی بات ہمارے درس و دروس محاضرات کے اندر کی جاتی ہے۔ اس سے اکتانا نہیں چاہیے، اس سے ملل نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ کیا بار بار نہیں، اس کی اہمیت ہی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو جتنے بار ذکر کریں، اس سے جتنے بار اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو روشناس کرائیں اتنا کم ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے شرک اور توحید کو اپنی کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر کتنا بیان فرمایا ہے، کتنا کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، کتنی مثالیں دے کر بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، اسی لیے کہ ہم ڈریں اللہ سے، اسی لیے کہ ہم بچیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے، اللہ کی توحید پر آ جائیں۔ توحید اور شرک، توحید کے ساتھ آپ تھوڑا بھی عمل کریں گے تو اس عمل کا آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ شرک کرنے والے ہیں اور نیک اعمال کا پہاڑ لے کر اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ رب العالمین اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، اگر آپ کے عمل میں شرک اکبر ہے اور شرک سے آپ نے توبہ نہیں کیا ہے۔ یہی اب اس کی مثال لے لیں کہ ایک توحید والا بندہ ہے جو کبھی اپنے پیشانی کو اللہ کے در کے علاوہ نہیں جھکاتا ہے، نہیں ٹیکتا ہے، اور یہ پیشانی جھکانے یا ٹیکنے کی بات صرف مثال ہے، عبادت کی کوئی بھی قسم وہ غیر اللہ کے لیے پیش نہیں کرتا ہے۔ تو اگر وہ صرف 5 وقتہ نماز فرائض پڑھ لیتا ہے، فرض زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، فرض روزے رکھ لیتا ہے، طاقت ہے تو فرض حج ادا کر لیتا ہے، تو یاد رکھیں اور یقین جانیں کہ ایسا بندہ کامیاب ہے، ایسا بندہ کامیاب ہے۔ اس کے برعکس ایک بندہ 5 وقتہ نمازی ہے، اشراق اور چاشت بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نفل صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر صوم داؤدی رکھتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، سال میں کئی بار عمرہ کرتا ہے، یہ سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود سال میں ایک بار ہی صحیح، یا 2 سال میں، یا 10 سال میں، یا 20 سال میں ایک بار وہ کسی مزار والے پر جا کر مرغا ذبح کر کے آ جاتا ہے، بکرا ذبح کر کے آ جاتا ہے، نظر مان لیتا ہے، نیاز کر لیتا ہے، یا غوث اعظم المدد کی صدائیں لگاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ سارے اعمال اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ پورے کے پورے برباد ہو جائیں گے۔ دلیل کی ضرورت ہے، یہ دلیل آپ سن چکے ہیں ابھی۔ دلیل ہم نے کسی امام کی بات سے نہیں دیا ہے، یا حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متفقہ طور پر حجت ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث بھی نہیں، ہم نے آپ کے سامنے خود اللہ کا حق اللہ کے کلام کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ اب بھی شک ہے، اب بھی شبہ ہے، اب بھی اس بات میں تردد ہے کہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب کی بات غلط ہو۔ اگر ہے تردد تو ان آیتوں کو پھر سے پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور ایک ایک لفظ پر غور کر کے پڑھو تاکہ نصیحت تک پہنچ سکو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اسی طرح سے اور بھی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان معبودان باطلہ کی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ کسی کو روزی نہیں دے سکتے، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ بعض آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قطمیر کا لفظ آیا ہے، اور بعض آیتوں کے اندر وہ لفظ تو یاد نہیں آ رہا ہے مجھ کو، لیکن اس کا معنی ہے قطمیر، اور ایک دوسرا لفظ ہے، حافظ صاحب یاد ہے آپ کو؟ نقیر۔ کھجور کھاتے ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ، یہاں تو سعودی میں چلیے، جس نے انڈیا میں نہیں کھایا ہوگا تو سعودی میں ضرور کبھی نہ کبھی موقع مل جائے گا کھانے کے لیے۔ تو جب کھجور کھا لیتے اوپر سے موٹا والا گودا آپ ختم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو گٹھلی بچتی ہے نا، اس گٹھلی پر ایک جھلی ہوتی ہے پتلی سی، وہ جھلی بھی عام طور پر کوئی کھاتا نہیں، اگر کھجور کے ساتھ اندر چلا گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو سوکھی سی رہتی ہے، وہ ہے۔ اور کھجور کی گٹھلی اس کی شکل جو ہوتی ہے تو راؤنڈڈ ہوتی ہے، اور ایک جگہ ایک پتلی سی جگہ خالی ہوتی ہے، وہ خالی جگہ میں بھی ایک دھاگے کی طرح ایک لکیر رہتی ہے، سمجھ گئے؟ تو قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ اسی جو دھاگے کی طرح ایک لکیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر کہ جن کی غیر اللہ کی عبادت لوگ اللہ کو چھوڑ کر کرتے، ان کے پاس یہ کھجور کی گٹھلی کے اندر یہ دھاگے کی طرح جو ایک دھاگا ہے اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، کھجور کے اوپر جو یہ جھلی ہے اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور اس سے بھی چھوٹا وہ جھلی جہاں ہوتی ہے، وہ دھاگا جہاں پہ ہوتا ہے نا، اس کا جو آخر میں سرے پر کونا جو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر وہ چیز تھوڑی سی ایک گول سی ایک ذرہ برابر کوئی چیز رہتی ہے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر کیوں ہم ایک عظیم اللہ کو، ایک طاقتور اللہ کو، اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ فعال لما یرید، اللہ رب العالمین جس چیز کا ارادہ کر لے اس کو کرنے پر کس طرح قادر ہے؟ فعال فرمایا، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ اور باقی ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، یہ تو بے شمار جگہوں پہ آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس قدیر کو، قادر کو، فعال لما یرید کو چھوڑ کر کوئی بندہ کیسے یہ جرأت کرتا ہے، اور کیسے اس کا نفس گوارا کرتی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جائے، جس کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ ہم بڑے عجیب، واللہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یعنی ایک بسیط عقل ہے۔ کوئی بھی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو جس کو آج ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں، وہ بزرگ کسی نہ کسی نے تو اس دنیا میں مرا ہوگا نا، مرا ہوگا نا، جو چلے گئے، جن کو ہم بہت سے لوگ ابھی تو زندوں کو بھی پوچھتے ہیں، زندوں کو بھی یعنی سجدے کرتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ مرے ہوئوں کے اندر زیادہ طاقت مانتے ہیں، ہے نا؟ تو جب یہ طاقتور عظیم بزرگ آپ کا مرا تو اس وقت اس کی طاقت کہاں چلی گئی تھی؟ نہ خود سے غسل کر پایا، نہ خود سے کفن پہن پایا، نہ خود سے قبرستان جا سکا، حتیٰ کہ غسل کرنے والوں نے اس کو جب غسل کیا تو جس طرح چاہا اس طرح پلٹا، جس طرح چاہا اس طرح پھیرا اس کو۔ جو اتنا محتاج ہو، مرنے کے بعد جیسے قبر میں پہنچا تو اتنا زیادہ طاقت اس کو آ گئی، کہاں سے یہ طاقت آئی؟ غور کرنے کا مقام ہے یا نہیں میرے بھائی؟ یقیناً غور کرنے کا مقام ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں، میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں گزر رہا ہے بہت تیزی سے۔ ہم اگر کسی کو، انسان کی فطرت ہوتی ہے، بھلے ہی ہم گمراہی پر ہوں لیکن کوئی کہے نہ کہ ہم گمراہی پر ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بھلے ہی ہم گمراہی پر ہوں لیکن ہم کو کوئی کہے نہ کہ ہم گمراہی پر ہیں۔ اور آج کل تو معاملہ ایسا ہی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی شرارت کریں، کوئی غلط کام کرے، اگر ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرو تو یہ بھی ذرا، اگر بہت اچھی تربیت نہیں ہے، ان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے حق کی قبولیت نہیں رکھی ہے تو وہ بھی انکار کر دیتے، نہیں ابا آپ کو نہیں معلوم، یہ ایسے ہی ہے۔
لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس شخص سے زیادہ بڑا گمراہ بھلا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسی ذات کو پکارتا ہے جو اس کو قیامت تک بھی اس کا جواب دینے والے نہیں ہیں۔ یہ مزار جو بنے ہوئے ہیں نا، چاہے کوئی 100 سال سے 500 سال سے، کسی نے اس مزار سے کسی گڑ گڑانے والے کے جواب میں کوئی آواز سنی ہے؟ زندہ بندہ ہے، اگر زندے کے سامنے رو تو ذرا تسلی تو دے سکتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا قیامت تک یہ جواب نہ دیتے ہیں نہ دے سکتے ہیں۔ تو ان کو پکارنے والے کیا ہیں؟ ومن اضل، ان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اور اسی طرح سے مؤلف رحمہ اللہ نے جو ان کا طریقہ ہے کہ باب کا ٹائٹل باندھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے ضمن میں جو آیتیں وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ آیتیں ذکر کرتے ہیں۔ انہی میں سے یہ آیتیں جو میں بیان کر چکا ہوں، ایک آیت اور ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ مضطر آدمی، بے چین آدمی جب پکارتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کون اس کی مدد کو آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا۔ ویکشف السوء، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی بندہ نہیں آتا ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ شاید بات گزر چکی ہے لیکن پھر دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مکہ کے کافر جو تھے، مکہ کے کافر، ٹھیک ہے، مکہ کے کافر بھی اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ بہت ساری شواہد ہیں اس کے لیے، مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ 360 کو بھی مانتے تھے ساتھ میں، ہے نا؟ یعنی ایک طرف اللہ اور ایک طرف 360، وہ بیلنس بنا کے چلتے تھے، بیلنس بنا کے چلتے تھے اپنے حساب سے۔ جب سمندر میں سفر کرتے تھے ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ ان 360 میں سے کوئی بھی آنے والا نہیں ہے ہمارے پاس، تو کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اس بھنور سے کشتی نکال لے۔ اور واقعی اللہ جب نکال دیتا، جب خشکی کے پاس آ جاتے تو اذا ہم یشرکون، پھر دوبارہ وہ کتے کے دم کی طرح لوٹ آتے۔ لیکن کہنا یہاں پر یہ ہے، رونے کی بات ہے کہ مکہ کے کافر مصیبت میں پڑتے تو ایک اللہ کو پکارتے، اور آج ہماری امت کا مشرک، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مشرک، جب مصیبت میں آتا ہے تو غوث اعظم کو پکارتا ہے۔ کون بڑا مشرک ہے؟ کون بڑا مشرک ہے؟ غور کرنے کا مقام نہیں ہے؟ ہم تو کہتے وہ مکہ کے کافر تھے اور ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں۔ وہ مکہ کا کافر بھی تم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ مصیبت میں ایک بار تو اپنے اللہ کو خالص پکار لیتا ہے، اور تم ہو کہ جب بھی مصیبت میں پڑتے ہو تو تم یا تو نظام الدین اولیاء کو یا پیر عبد القادر جیلانی کو یا غوث اعظم جو بھی ہے، یا الگ الگ ملکوں میں الگ الگ اللہ بنا کے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوڈان میں الگ ہے، مصر میں الگ ہے، ہندوستان میں الگ ہے، پاکستان میں الگ ہے، بنگلہ دیش میں الگ ہے، سب الگ الگ ہیں، اور یہ سب غیر اللہ ہیں۔ تو بہرحال ایک آخری بات مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، میں نے شروع میں بتایا ہے کہ استغاثہ کی 2 قسمیں ہیں، ہے نا؟ ایک جائز قسم ہے اور ایک ناجائز قسم ہے۔ جائز قسم کیا ہے؟ زندوں سے ان کی طاقت کے حد کے اندر، طاقت کے دائرے کے اندر مانگنا، یہ جائز استغاثہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن استغاثے کا لفظ چونکہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو روا رکھیں تو یہ پہلی سیڑھی پر لوگ رکتے نہیں ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں،
اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کی خیر اور بھلائی چاہنے میں اپنی مثال تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز استغاثے کو بھی یا جائز استغاثے سے بھی اپنے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ یہ لفظ غیر اللہ کے لیے جائز ہونے کے باوجود استعمال کرنا اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے. مثال کیا ہے؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق آدمی تھا، اور یہاں اس روایت میں منافق آدمی کا نام نہیں لیا گیا ہے بغیر نام کے، لیکن اس سے مراد جو بیان کیا گیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، ٹھیک ہے، رئیس المنافقین. یؤذی المؤمنین، مومنوں کو ایذا پہنچاتے، تکلیف دیا کرتا تھا. فقال بعضهم، صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا، یہاں بھی بعض کا لفظ ہے اور مراد اس سے ابو بکر ہیں. قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق. قوموا بنا یعنی اپنے چند صحابہ کرام کہ ہم لوگ چلیں. کہاں چلیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منافق کے خلاف مدد طلب کریں، اس منافق کے خلاف مدد طلب کریں. آئے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ. اے میرے پیارے صحابہ کرام، یاد رکھو اس چیز کو، یہ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سردار تھے اس وقت، اور یہ منافق کہاں رہتے تھے؟ مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے. آپ اپنے کسی بھی جانثار ساتھی کو اگر حکم دیتے تو جا کر فوراً گردن، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بار تلوار لے کر اجازت کے طلبگار تھے کہ اجازت دیجیے. یعنی کہ اپنے صحابہ کرام کی مدد اس موضوع میں کر سکتے تھے، اس کو ختم کر کے رئیس المنافقین کو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا انہ لا یستغاث بی، اے میرے پیارے صحابہ مجھ سے مدد نہیں طلب کیا جاتا، بلکہ کس سے؟ وانما یستغاث باللہ، بلکہ صرف اور صرف مدد کس کی؟ اللہ سے مانگی جانی چاہیے، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اپنی صحابہ کرام کے لیے پہلے نمبر پر، اور پھر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے اپنی پوری امت کے لیے، کہ استغاثہ کس سے؟ فقط اور فقط اللہ سے. اسی کے ساتھ باتیں اور بھی تھیں، لیکن یہ موضوع بڑا یعنی ہماری امت کے اندر بڑا اہم موضوع بن گیا ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال مقصد اس سے یہ ہے آپ لوگ بھی اس طرح کی کتابیں پڑھیں، اور سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا قرآن پڑھیں. یہ ساری آیتیں ہم نے کہیں اپنی جیب سے نہیں لائی ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام میں یہ سبھی آیتیں موجود ہیں. پڑھیں، تفسیر کے ساتھ غور کریں، اور پھر خود اپنے اندر یہی درست عقیدہ پیدا کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور اپنے تمام بھائیوں کو اسی کی طرف دعوت دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب مسلمانوں کو سچا موحد بنائے، مومن بنائے. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان پر قائم رہیں، توحید پر چلتے رہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہیں، اسی پر ہماری وفات ہو، ہمارا حسن خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من